السلام علیکم، میرا نام ہے عمیر اور آپ دیکھ رہے ہیں ہمارا یوٹیوب چینل امی اسٹیشن عمیر ود فیضان۔ لیکن آج کے جو ہمارے مہمان ہیں ان کو کسی تعارف کی ضرورت نہیں ہے، کیونکہ ان کا تعلق پاکستان کی سب سے بڑی جماعت پاکستان تحریک انصاف سے ان کا تعلق ہے۔ UC1 کے لیے وہ چیئرمین ایز اے نامنیٹڈ ہوئے ہیں، اسی UC کے یہ رہنے والے ہیں اور پہلے سابقہ یہ کراچی ایسٹ کے عہدیدار بھی رہ چکے ہیں۔ اچھا، مزے کی بات یہ ہے کہ ان کا نام جو ہے وہ کپتان کے نام سے ہی ملتا ہے۔ جی ہاں، ان کا نام ہے عمران مغل صاحب ان کا نام ہے، اور یہ UC1 PCHS1 چنیسر ٹاؤن کے لیے یہ نامنیٹڈ ہوئے ایز اے چیئرمین۔ علاوہ یہ ہے کہ ابھی ہم ان کا انٹرویو لیتے ہیں چل کے، اور آپ ہمیں بتائیے گا کہ ان کا انٹرویو کیسا رہا، اور جو میرا ٹیم پارٹنر ہے فیضان وہ ان سے انٹرویو لے گا۔ اپنی UC میں لازمی اس کو شیئر کریے گا، تاکہ جو یہ ہم نے ولاگنگ انٹرویو سٹارٹ کرا ہے وہ صرف اسی مقصد کے لیے سٹارٹ کرا ہے کہ ہمارا جو اس UC کا، کیونکہ یہ میری خود کی بھی UC ہے، جو اس میں کوئی بھی کسی بھی پارٹی کا چیئرمین نامنیٹڈ ہوا ہے وہ ہمیں پتہ تو چلے اس UC میں کہ ہے کون، اس کے خود کے ویژن کیا ہے، اس کا اس UC کے حوالے سے کیا ویژن ہے، وہ کیا ڈیلیورڈ کرنا چاہتا ہے۔ تو اس وجہ سے ہم نے یہ ایک چھوٹا سا ایک ولاگ بنانا شروع کرا ہے، وہ صرف امی اسٹیشن پہ یہ سٹارٹ ہوا ہے، اور میری ریکویسٹ ہے کہ باقی UC والے بھی جو وہاں پہ یوٹیوبرز ہیں، جو بھی اس طرح سے شروع کرنا چاہتے ہیں وہ بھی جائیں، اپنی سیاسی پارٹی جو بھی ہے وہاں پہ جتنے بھی ہیں ان کا انٹرویو لے جا کے کہ ان کے پاس کیا ویژن ہے، کراچی کے لیے وہ کیا سوچتے ہیں۔ کیونکہ حالیہ آپ نے دیکھا کہ کیسی بارش ہوئی ہے یہاں پہ، اور پھر اس کے بعد یہاں پہ ایک بقرعید بھی بالکل سر پر تھی آ گئی، اس کے بعد یہاں پہ کچرے کے ڈھیر لگے ہوئے ہیں، کوئی یہاں پہ کوئی ذمہ دار نظر نہیں آیا، گلی کونے کوچے سب یہاں پہ کچرے کے ڈھیر بنے ہوئے ہیں، یہاں پہ علائشیں پڑی ہوئی ہیں۔ تو آئیے چلتے ہیں، پھر عمران صاحب سے ہم انٹرویو لیتے ہیں، اور آپ ہمیں اس کے ریویو ضرور دیئے گا، لائک ضرور کریے گا، شیئر ضرور کریے گا۔ السلام علیکم گائز، ویلکم ٹو امی اسٹیشن۔ آج ہم بلدیاتی انتخابات مہم کے حوالے سے دوبارہ سے ایک اہم شخصیات کے ساتھ اس وقت ہم ان کا انٹرویو کرنے آئے ہیں، جو بلدیات میں UC1 PCHS1 چنیسر ٹاؤن میں چیئرمین کی حیثیت سے الیکشن لڑنے کے لیے نامزد ہوئے ہیں۔ PTI پاکستان تحریک انصاف سے ان کا تعلق ہے، اور ان کا نام ہے محمد عمران مغل، چیئرمین کے لیے نامزد ہوئے ہیں۔ تو آج ہمارا اہم انٹرویو ان سے ہے، اور بلدیات کے حوالے سے ان سے ہمارے اہم سوالات ہیں، اور ان سے ہمیں پوچھنا ہے کہ یہ کیا ڈیلیور کر سکتے ہیں، کیونکہ پہلی بار PTI بھرپور جوش و جذبے کے ساتھ بلدیات میں جو ہے وہ اپنا امیدوار اتار رہی ہیں، اور الیکشن کے مہم کو آغاز انہوں نے کر دیا ہے۔ تو اس حوالے سے آج ہم عمران مغل کے ساتھ انٹرویو لے رہے ہیں، اور ان کے جو بھی مائنڈ سیٹ ہے، جو ان کی پلاننگز ہیں، جو ان کے نظریات ہیں الیکشن اور یہ بلدیاتی نظام کے حوالے سے، وہ ان کا نظریہ کیا ہے، اس کا ہم آپ کو مخفف اس کا سدباب آپ تک پیش کریں گے۔ اس وقت UC1 کے اندر ہیں اور الیکشن آفس میں ہمارے ساتھ ہیں محمد عمران مغل صاحب۔ السلام علیکم۔ وعلیکم السلام، السلام علیکم، کیسے ہیں آپ؟ اللہ کا شکر عمران بھائی، میں ٹھیک الحمدللہ، آپ کیسے ہیں؟ الحمدللہ، اللہ کا شکر۔ اچھا جی عمران بھائی، آپ فرسٹ ٹائم بلدیات کے میدان میں آپ لوگ اترے ہیں، اور جیسے کہ آپ کو پوری قوم نے دیکھا، جو آپ کو اقتدار ملا 3.5 سال کا، اور اس میں آپ کی کارکردگی کوئی ڈھکی چھپی اس میں نظر نہیں آئی، اور سب سے اہم بات آپ کی یہ نظر آئی کہ کوئی کرپشن نہیں نظر آئی، فیلڈ پہ سب نظر آئے، کام کو سب نے تقریباً پرجوش اور خوش دلی کے ساتھ کیا اور عوام میں ڈیلیور کیا۔ اب بلدیات کے حوالے سے آپ سے اہم سوالات ہیں کہ آپ اس وقت بلدیات میں پارٹیسپیٹ کر رہے ہیں، تو آپ کیا سوچتے ہیں، کیونکہ آپ فرسٹ اتر رہے ہیں اس میدان میں، اور آپ کیا ڈیلیور کریں گے عوام میں؟ جی بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ بلدیات کے حوالے سے پہلے جو آپ نے ساری چیزیں میرے سے پوچھی ہے، جو سوالات کیے، تو اس میں یہ ہے کہ بلدیات کے حوالے سے ہماری یہ اسٹریٹجی اور ہمارا پلان ہے کہ ہم نے انشاءاللہ خدمت کے جذبے سے اتر رہے ہیں، اور آپ کو پتہ ہے جب خدمت کا جذبہ انسان میں ہو اور بندے میں طلب بھی ہو، تڑپ بھی ہو کام کرنے کے لیے، تو پھر اس کو کوئی نہیں ہرا سکتا۔ تو ہم نے انشاءاللہ آگے بڑھنا ہے، اور سارے کاموں کو دیکھ کے جو ہم نے کام پہلے کروائے ہیں، تو بلدیات کے حوالے سے کام تو ہم نے الحمدللہ جو ہماری حکومت کا عرصہ گزرا ہے 3-3.5 سال، اس میں سے ایک کا سال تو آپ 1.5 سال کرونا کی نظر ہو گیا تھا،
پھر بھی اس کے باوجود بھی ہم نے الحمدللہ پورے حلقے کو، خیر میں ابھی اس یو سی سے چیئرمین کا امیدوار ہوں، تو میں اسی کو فوکس کروں گا، اسی یو سی کو، چنیسر ٹاؤن کی جو یو سی 1 ہے اس کو میں فوکس کروں گا۔ اس میں ہم نے وہ کام کروائے ہیں جو مطلب پاکستان کی ہسٹری میں یہ سارا نظام آنے کے بعد آج تک نہیں ہوئے۔ یہ صرف کوئی بات کی حد تک نہیں ہے، یہ آپ کو ہم پروف بھی کر کے دے سکتے ہیں، اور کام گراؤنڈ میں ہیں، آپ لوگ خود جا کے دیکھ بھی سکتے ہیں۔ ہم نے 2019 کے اینڈ پہ یہ کاموں کا سلسلہ اسٹارٹ کر دیا تھا بغیر کسی اختیار کے۔ ہمارے ایم این اے صاحب تھے مرحوم ڈاکٹر عامر لیاقت حسین، اللہ ان کی مغفرت کرے، اور ان کو ایک فنڈ وفاقی گورنمنٹ کی طرف سے ملا تھا۔ جو کام ہم نے کروائے وہ اس کاموں کی پوری ہم نے گراس روٹ تک اپنے جتنے بھی ہمارے ورکرز تھے یا عہدیداران تھے ان سے ہم نے کاموں کی اسکیمیں لے کے گراؤنڈ پہ کام اس ترتیب سے اتارے کہ آج الحمدللہ پوری یو سی 1 میں کوئی ایسا وارڈ نہیں ہے جس میں ہم نے کام نہ کروائے ہوں اور کاموں کا جال ہم نے بچھایا نہ ہو۔ اس میں آپ وارڈ 1 سے اگر میں اسٹارٹ کروں، اس ٹائم میں وارڈ 1 میں بیٹھا ہوں، تو وارڈ 1 میں ہم نے 2019 کے جو فنڈ سے ہم نے پہلا کام اسٹارٹ لیا تھا، وہ یہیں پہ تھوڑا سا فاصلے پہ ہے، اے بی سینیا گلشن ظہور سیکٹر 8C کہلاتا ہے۔ اس کی ہم نے سیوریج لائنیں چینج کروائی، پھر اس کے بعد اس کو ہم نے ٹف پیور ٹف ٹائل جو ہوتی ہے وہ لگائی گلیوں میں۔ گلیوں کا بہت ہی برا حال تھا، سیوریج کا نظام تباہ تھا، اور گلیوں میں مطلب لوگ رہتے تو تھے، اور لوگوں کا یہ خود ان کا لوگوں کا کہنا تھا کہ یار یہاں سے گزرنا ہمارے لیے مشکل ہو جاتا، اور جب ہم لوگ جاتے ہیں تو واقعی اتنا برا لگتا تھا کہ یار یہ جگہ انسانوں کے رہنے کے قابل نہیں ہے۔ تو الحمدللہ ہم نے ان کو فوکس کیا، ان گلیوں میں ہم نے ٹف ٹائل لگوائی، آپ جا کے وزٹ بھی کر سکتے ہیں، دیکھ بھی سکتے ہیں۔ پھر اس کے بعد ہم نے اسی 8C کے لیے 2 پانی کی لائنیں، جو ان لوگوں کا مطالبہ تھا تقریباً کوئی 40-50 سال پرانا، آج تک وہ پورا نہیں ہوا تھا، تو 3350 فٹ رننگ فٹ کے قریب میں 2 جگہوں سے اس سیکٹر 8C کے لیے لائن لے کے آیا، ٹھیک ہے۔ پھر اس کے بعد جو ہے یہ آپ کو یہ جو روڈ نظر آ رہا ہے، تو اس روڈ پہ بھی ہم نے سیوریج کی پراپر وینچنگ کروا کے اور ایک نظام، اس کے ساتھ روڈ کارپیٹنگ ہم نے کروایا، ٹائیگر روڈ سے لے کے وہاں تک KMC مارکیٹ چارہ فیصل تک۔ اس کے بعد ارب آباد کی جو گلیاں تھیں، ایک گلی لنک کر رہی ہے ارب آباد جو GR2 پہ نکل رہی ہے، تو اس کی سیوریج لائن ہم نے چینج کروائی۔ پھر اس کے بعد جو ہے وہ ہم سندھی مسلم کی جو گلیاں تھیں ان کو ہم نے فوکس کیا۔ پھر اس کے بعد ہم چلے جاتے ہیں آپ وارڈ 4 میں۔ وارڈ 4 میں مطلب بات تو ایسی ہے کہ اس سے پہلے جتنے بھی وہ MNAs MPAs اور بلدیاتی نمائندے جو گزرے ہیں سابقہ دور میں، آپ کے پاس سارا ریکارڈ بھی ہوگا، آپ چیک بھی کر سکتے ہیں۔ تو میرے خیال سے جس تعداد میں ہم لوگوں نے کام، اور پاکستان تحریک انصاف نے MNA فنڈ سے، یہ جو خان صاحب نے ہمیں خصوصی اپنا فنڈ ہمارے قائد نے پارٹی چیئرمین عمران خان صاحب نے دیا، ان کاموں کا ہم جو جال بچھایا وہ اس کی کوئی مثال نہیں ملتی۔ وہ آپ کو میں وارڈ 4 کے گنواتا ہوں۔ وارڈ 4 حالانکہ یہ ہمارا کام ویسے دیکھا جائے تو نہیں تھا، یہ بلدیاتی نمائندوں کا کام ہوتا ہے، لوکل گورنمنٹس کا ہوتا ہے، سندھ گورنمنٹ کا ہوتا ہے، مگر اس سے ہٹ کے کیونکہ لوگوں کے مسائل تھے، لوگوں نے ہمیں ووٹ دیا تھا، منتخب کیا تھا، لوگ ہم سے سوال کرتے تھے کہ یار ہمارا یہ کام، پھر ہم نے فورس کیا کہ یار یہ اسکیمیں بنوائیں، PC1 بنوائیں، تو پھر اس طرح سے ہم کام لے کے گراؤنڈ پہ جب اترے تو وارڈ 4 کی CPLC چوکی ہے، امبالہ والے روڈ پہ آپ جاتے ہیں، لیفٹ ہینڈ پہ مڑتے ہیں تو کراچی ایڈمن کی طرف جا رہے ہوتے ہیں، تو CPLC سے لے کے ہم نے چشتیہ مسجد تک ہم نے ایک سیوریج کی لائن ڈلوائی، ٹھیک ہے۔ سیوریج کی لائن وہ 18 انچ کی تھی، وہ لوگوں کا مسئلہ تھا کہ یار یہاں پہ پانی بڑا جمع ہوتا ہے، تو الحمدللہ اس کے بعد کافی فرق پڑا، وہ سیوریج کا پانی تو خود بھی ایک لائن چل رہی تھی، اس کے پیرالل ہم نے دوسری لائن بچھائی، وہ تو آن رہی، مگر اس کے بعد بارشوں کا جب کوئی اس طرح کا سلسلہ آتا تھا تو وہ پانی جیسے فرض کریں 2-2 3-3 دن ایک دن کھڑا رہتا تھا، تو وہ چند گھنٹوں میں پانی وہاں سے غائب ہوا۔ پھر اس کے بعد جب ہم وہ لائن ڈال رہے تھے تو وہاں پہ ایک لائن پانی کی ساتھ چل رہی تھی، تقریباً 4 انچی کی 750-600 فٹ،
تو وہ ڈیمیج ہوئی تھی, تھوڑی سی ڈیمیج ہوئی تھی. تو پھر وہاں کے لوگوں کا یہ مسئلہ مسائل کہ یار یہاں پہ پانی, پہلے ہی پانی کا بڑا پرابلم تھا, تو وہ پھر ہم نے وہ پوری پراپر لائن بھی ہم نے چینج کروائی, وہاں پہ پانی کا مسئلہ بھی ہم نے حل کروایا. اور تقریباً کوئی 1 سے 1.5 مہینہ میں دن رات وہاں پہ میں خود جا کے اس امبالہ والے مدنی مسجد والے روڈ پہ میں خود بیٹھا رہا, اور میں نے خود سارا کام دیکھا, اور سارا کام میں نے خود کروایا اپنے ساتھیوں کے ساتھ. مطلب آپ نے اتنا جو ہے ڈیولپمنٹ کی, بہت حد تک ڈیولپمنٹ کی, بلدیات کے حوالے سے آپ نے ڈیولپمنٹ کی, اور کافی آپ نے نکاسی آپ کے مسائل دیکھی, تمام نالے کے مسائل دیکھے. مجھے ایک بات بتائیے گا, ابھی موجودہ حالیہ بارش کے پیش نظر سوشل میڈیا پہ آپ کو کافی تنقید کا نشانہ بنایا جا رہا ہے, اور جتنی بھی آپ پلیٹ فارم اٹھا لیں سوشل میڈیا کے, خاص طور پہ اس وقت ایک ہی ہے سوشل میڈیا, ہو چاہے انٹرنیشنل میڈیا, ہمارا نیشنل میڈیا, اس پہ ایک ہی آ رہا ہے کہ پی ٹی آئی کراچی, پی ٹی آئی ریننگ, پی ٹی آئی تھی کراچی کی قیادت, 14 سیٹیں پی ٹی آئی, اور کراچی ڈوب گیا. تو آپ کو جو تنقید کا نشانہ بنایا جا رہا ہے, تو اس حوالے سے آپ اس کے اوپر آپ کیا رد عمل دینا چاہیں گے اپنا, آپ کیا اظہار خیال ہے؟ دیکھیں, اس سوال میں تو میں آتا ہوں بعد میں, پہلے میں ایک چیز آپ کا اپنا جو پوائنٹ میرا چل رہا تھا اس کو میں کلیئر کر دوں. خالی وہاں تک ہم نہیں رہے, وہاں سے پھر آپ آگے جاتے ہیں تو امبالہ سویٹ سے لے کے تو ہم نے پھر اقصی مسجد تک ایک اور لائن ڈلوائی 18 انچ کی, ٹھیک ہے, تو وہ وہاں تک ہم نے وہ بھی ڈلوائی. پھر ای مارکیٹ کی اندر گلیوں کی ہم نے سیوریج لائن چینج کروائی, پیچھے خیبر چوک والی سائڈ پہ. پھر وہ امام احمدی روڈ جو خیبر چوک سے سٹارٹ ہو کے اقصی مسجد تک آ رہا, وہ ہم نے بنوایا. پھر اس کے بعد اگر ہم آ جاتے ہیں نرسری فرنیچر مارکیٹ کا ایک دیرینہ مسئلہ تھا وہاں پہ, مطلب جب بارش ہوتی تھی تو ایک ہفتہ 10 دن اس مارکیٹ میں کوئی نہیں جاتا تھا. تو آج الحمدللہ آپ اس مارکیٹ کا جا کے وزٹ کریں, کل اتنی بارش ہوئی ہے تو آپ کو پانی نہ ہونے کے برابر نظر آئے گا. اس کی وجہ یہ ہے کہ نرسری فرنیچر مارکیٹ کی جتنی بھی سیوریج کی لائنیں تھیں اس کو ہم نے چینج کروایا. اس کے بعد جو روڈ کراس کر رہی ہے شارع فیصل کو کراس تو ہم ظاہر سی بات ہے اس طرح سے نہیں کر سکتے تھے, مگر ہم نے 40 سال بعد اس کی جو انٹرنل شارع فیصل کے نیچے سے جو لائن جا رہی تھی اس کی ہم نے وینچنگ کروائی, جو 2 سے 3 دن جس پہ کام چلتا رہا. پھر ہم نے یہ سارا اس کا ڈسپوزل کلیئر کروا کے دہلی سویٹ والی سامنے والی جو سائٹ ہے پنجاب بینک کے پاس گلی میں, وہاں پہ سیوریج لائن بچھا کے ہم نے قائدین اسکول کے پاس جا کے ہم نے جو 40 کی جو لائن چل رہی ہے پائپ, اس میں جا کے ہم نے اس کو ڈسپوز کیا. تو یہ کام ہم نے کروایا. پھر اس کی روڈ کارپیٹنگ ہم نے ساری کروائی. پھر اس کے بعد ہم چلے جاتے ہیں ڈیل سول اسکول کہلاتا ہے لال کوٹھی کی بیک سائڈ پہ, یہاں سے ایک روڈ جاری ہے اس کے ہل پارک کے نیچے AMI اسکول تک راول مسجد کی طرف. تو یہ 18 انچ کی 1800 فٹ ہم نے یہ لائن یہاں سے ہم نے ڈلوائی. تو میں تو صرف اور صرف یہ کہہ رہا ہوں, ہم نے جو کام کیے, اس سے پہلے میرا چیلنج ہے اس بات کا کہ کوئی بھی منتخب نمائندے, وہ چاہے بلدیاتی ہوں, چاہے MNs ہوں, چاہے MPs ہوں, اس سے پہلے ظاہر سی بات ہے PTI فرسٹ ٹائم یہاں سے منتخب ہوئی اس حلقے سے. اس سے پہلے بھی 70 سالہ دور گزرا ہے, اس میں بھی تو آخر کوئی منتخب ہوا ہوگا, اس نے کچھ کام کروائے ہوں گے, کچھ لوگوں کے مسئلے مسائل حل کروائے ہوں گے, تو وہ بھی لوگوں کو یاد ہوں گے, اور ہمارے کام بھی لوگوں نے دیکھے ہیں کہ یار ہم نے کیا کیا کام کروائے. پھر اس کے بعد یہ سارے کام ہم کرنے کے بعد پھر ہم نے اس میں سامنے سندھی مسلم جو B بلاک کہلاتا ہے ہمارا, آزاد جمہوریہ کالونی کہلاتی ہے, وہاں کے اندر گلیوں کی تزئین و آرائش, اور اسی طرح ٹف ٹائل. پھر وہاں پہ بھی ایک پانی کا ہم نے پانی کی لائن, اور پھر اس کے بعد ای مارکیٹ میں. اچھا, وہ چیز تقریباً ہماری ڈیلے ہوگی. ہمارے جو کام اس سے زیادہ, اس سے ڈبل کام ہمارے پائپ لائن میں جو ہم نے PC1 بنوا چکے تھے پچھلے سال سپتمبر میں. ہمارا ایک بندہ گراؤنڈ پہ گراس روٹ پہ ورک کر رہا تھا کہ یار یہ اب ہم نے کام کرنے, لوگوں کے مسائل حل کرنے ہیں, بلدیات کے حوالے سے ہم نے کیسے فوکس کرنا ہے. تو ہم اس چیز کو فوکس کر کے رکھے ہوئے تھے, بیٹھے ہوئے تھے, تو اس کو ہم لے کے چل رہے تھے. تو جب وہ ہمارا کام جو PC1 بنی ہوئی ہے آج بھی ریکارڈ پہ, PC1 بنی ہوئی آپ کے پاس ہے, اس کا ایویڈنس ہر چیز ہے, ہر چیز ریکارڈ میں ہمارے پاس بھی ہے. آپ لوکل جو ان کا متعلقہ ڈپارٹ ہے, ٹاؤن کا ہوتا ہے, BNR ہوتا ہے, اور DMC وغیرہ کے جتنے بھی ڈپارٹ, سیوریج بورڈ, واٹر بورڈ, ہماری جو PC1 بن کے جاتی ہے اسلام آباد سے اپروول ہونے کے لیے, تو اس کے بعد لوکل ڈپارٹس کو مارک کی جاتی ہیں کہ یہاں کے جو جتنے بھی ڈپارٹس ہوتے ہیں وہ اس پہ سائن کرتے ہیں, یعنی NOC جاری کرتے ہیں کہ یہ لوگ یہاں پہ, PWD یہ ادارہ یہاں پہ کام کر سکتا ہے. تو وہ ہمارے پائپ لائن میں جتنے کام تھے الحمدللہ
جو ہم نے کروائے تھے، ظاہر سی بات ہے حکومت کے مسائل ہوئے، ہماری حکومت ہٹانے کے، ہمارے پرائم منسٹر کو، تو یہ سارے مسائل اس وجہ سے بہت ساری چیزیں ڈیلے ہو گئی اور ڈیلے ہونے کے بعد بھی اچھا مطلب اگر اچھی چیز کوئی ہو نا، اس سے پہلے دیکھیں یہاں پہ کمپٹیشن بھی نہیں تھا، کام کا تو سوال ہی نہیں پیدا تھا، کوئی پارٹی یا کوئی نمائندہ یہاں پہ کام کرتا، کوئی بھی جب ہم آئے، ہم گراؤنڈ پہ اترے، ہم نے کام کرنے شروع کیے تو دوسری پارٹیز کو بھی یہ خیال آیا کہ یار یہ کام بھی ہوتا ہے، خالی لوگوں کو لولی پاپ نہیں دیا جاتا، یہاں کام بھی کر کے دکھانا پڑے گا، لوگ شعور رکھنے لگ گئے ہیں، لوگ کام والے کو ووٹ کریں گے۔ تو مجھے یہ بات اچھی لگی کہ ہمارے کمپٹیشن میں جب ہم لوگ کام کروا رہے تھے تو چند کچھ اور پارٹیز بھی جو آج سے نہیں 25 سال 15 سال 30 سال 35 سال سے اقتدار کے مزے اس شہر کے لے رہی ہیں اور لے چکی ہیں، ان کے نمائندے بلدیاتی بھی رہے، ان کے پاس منسٹر بھی رہے، ان کے پاس گورنمنٹ سندھ بھی رہی، تو وہ لوگوں نے جب دیکھا تو وہ بھی کام کرنے لگے، تو کام ان سے مطلب انہوں نے کام کیا ان کا یہ تھا کہ یار ہم کام کیسے کریں، تو ان کے پاس دراصل میں گراؤنڈ پہ گراس روٹ پہ ایسے نہ لوگ تھے کام کرنے والے، نہ اس طرح کا ان کے پاس کوئی ماحول تھا کہ یار یہ کام ہمیں دیا جائے، تو انہوں نے آسان کام یہ سمجھا، جو ہماری PC1 بنی ہوئی تھی ان کے پاس NOC کے لیے آتی تھی، تو وہاں سے وہ ہمارے جو بڑے بڑے کام تھے، ٹھیک ہے، جیسے اب مثال کے طور پہ آپ لے لیں، ہم نے امبالہ والے روڈ پہ امام احمدی روڈ کہلاتا ہے، اس پہ ہم نے سیوریج کی لائن ڈلوائی، سیوریج کی لائن ڈلوانے کے بعد 2 سے 3 مہینے 45 دن کا تو اس کو ٹائم ہوتا ہے وہ بیٹھنے کی جگہ اور یہ وہ، تو وہ اس کے بعد ہم نے جو نیکسٹ کام میں رکھا ہوا تھا وہ ٹوٹل روڈ کارپیٹنگ رکھا ہوا تھا، اس پہ لینڈ مارکنگ اور یہ وہ بڑا VIP قسم کر کے ہم نے کہ روڈ یہ بن جائے کہ بڑے مسائل ہیں لوگوں کے، ایک دفعہ بنے 2-4 سال تک اس کو کہیں جائے نہ ہو، تو اس پہ یہ ہوا کہ ہماری وہ PC1 وہاں سے اٹھا کے ہمارے لوکل ڈپارٹ نے وہاں پہ ایڈمنسٹریٹر DMC کے تھرو کام کر دیا، ہم نے کہا چلیں ٹھیک ہے اچھی بات ہے، کسی نے تو کیا کام، تو وہ کام کیا۔ پھر دہلی سویٹ والا روڈ تھا جو ہماری PC1 میں آپ چاہیں گے تو میں آپ کو ساری چیزیں دکھا بھی سکتا ہوں اور آپ ڈپارٹ سے بھی لے سکتے ہیں، اور جو چیزیں میں آپ کو بتا رہا ہوں اس پہ اللہ نہ کرے نہ کوئی میں بات بنا کے یا کوئی جھوٹ ہو یا کوئی اس طرح کی بات نہیں کر رہا، سارے کام آن گراؤنڈ موجود ہیں۔ جب یہ میرا نقطہ آپ سے یہی تھا PC1 کا، کیونکہ کچھ لوگ وہ کہتے ہیں کہ وہ کام انہوں نے سر انجام دیے ہیں، ان کے نظر ان کے زیر صدارت جو ہے زیر تعمیر ہوئے ہیں۔ اچھا، میں ابھی آپ کو اس ٹائم میں یہ کام گنوا دیتا ہوں کیونکہ ہمارے کام ڈیلے ہوئے، ہمارے کام ابھی آئے تقریباً 15-20 دن پہلے، ٹھیک ہے نا، ابھی بارشوں کا سلسلہ بھی ہے، الیکشن کی کمپین بھی ہے، ساری چیزیں ہیں اور اوپر سے عید بھی آ گئی، تو ہمارے جو کام ابھی چل رہے ہیں ہمارے فنڈ سے، ہماری PC1 بنائی ہوئی ہمارے ورکرز نے، ہمارے عہدیداران نے، ہمارے لوگوں نے جو PC1 بنا کے دیے تھے، اس پہ جو کام چل رہے ہیں وہ ابھی بھی آپ جا کے دیکھ سکتے ہیں۔ ای مارکیٹ میں سیوریج کا کام چل رہا ہے، ای مارکیٹ کی گلیوں کی ٹف پیور کا کام چل رہا ہے، ٹھیک ہے، اور چھوٹی تعداد میں نہیں ہے، اچھے خاصے اسکوائر فٹ میں ہے، 60,000 کے اسکوائر فٹ کے قریب ہے جو گلیاں ہم ٹف پیور کی بنا رہے ہیں، پھر سیوریج کی لائن ہے وہ ڈلوا رہے ہیں، پھر اس کے بعد 1,40,000 اسکوائر فٹ روڈ کارپیٹنگ ہے جو عید کے فوراً بعد جیسے ہی یہ چھٹیاں ختم ہوں گی، لیبر آئے گی تو وہ کام شروع ہو جائے گا، وہ ہمارا کام دیا ہوا ہے ہمارے فنڈ MNA کے فنڈ سے، ٹھیک ہے، وہ سارے کام ہو رہے ہیں۔ پھر اس کے بعد آپ کے یہ اسی ایریے میں جہاں پہ ہم بیٹھے ہوئے ہیں تو یہ ارب آباد کا سارا ہم ٹف پیور کروایا، ارب آباد کے پیچھے ایک بہت بڑی ایک کچرا کنڈی کہلاتی تھی جہاں سے لوگ گزرتے ہوئے بھی ڈرتے تھے، اس کو پورا ہم نے صاف کروا کے ٹف پیور کروایا اور سوسائٹی کی طرف اس کا راستہ نکالا، لوگوں کو ایک اچھا فیل ہوا کہ یار چلو ہم اپنی غمی خوشی میں یہاں بیٹھیں گے، اپنے مسائل کو اپنے گزر بسر وہاں سے کریں گے۔ تو ابھی بھی سندھی مسلم جو بندو خان کی بیک سائڈ کی اسٹریٹ ہے اور رائل جوس کی جو بیک سائڈ کی اسٹریٹ ہے، آج سے 10 سے 15 دن پہلے یہ ہم نے پچھلی ساری گلیاں، بہت گندا بہت برا حال تھا اس کا، لوگ آتے تھے وہاں پہ جانا پسند نہیں کرتے تھے، تو اس کو بھی ہم نے ٹوٹلی ٹف پیور کروا کے سندھی مسلم کی گلیوں کو، پھر اس کے بعد ارب آباد کی گلیوں کو، ابھی ہمارا گلشن ظہور ڈسپینسری 8C سیکٹر میں اس کا کام چل رہا ہے سیوریج کا، پھر اس کے بعد آپ کے جعفری پارک ہے نادرا کے پاس، اس کی سراؤنڈنگ ہم نے سارا ٹف پیور کروایا اور ابھی بھی کام چل رہا ہے۔ یہ برساتوں میں بہت زیادہ متاثر رہنے والی جگہ ہے، وہ پورٹس ایریا ہے، 4 دن 5 دن پانی کھڑا رہتا تھا، تو اس کو مد نظر رکھتے ہوئے لوگوں کی ڈیمانڈز پہ کہ یار یہاں پہ کچھ ایسا کیا جائے، تو ہم نے کہا چلیں تھوڑا سا ہائٹ اس کو اونچا کر کے ہم نے ٹف پیور کروایا، پانی کا مسئلہ
وہاں پہ ابھی حل ہوا ہے, کچھ تھوڑا بہت رہتا ہے. ابھی میں جتنے کام بھی آپ کو بتا رہا ہوں یہ کام پروسیس میں, پی ٹی آئی کروا رہی ہے پروسیس میں, ہم خود کروا رہے ہیں. اگر کوئی پارٹی اس کا دعویٰ کرتی ہے کہ یار ہم کروا رہے ہیں تو ہمیں ریکارڈ دکھا دے, بھائی اس نے پی سی کب بنوائی, اس کے پاس ٹینڈر کب آیا, اس کا ٹھیکیدار کون ہے, اس کو کروا کون رہا ہے. ہم کروا رہے ہیں, ہم آن کر رہے ہیں, ہم آپ کو ایک ایک چیز دیں گے, ٹھیک ہے. اس کے بعد جو ہے وہ ابھی اس کے بعد آپ چلے جائیں فرنیچر مارکیٹ کے اس سائڈ پہ, فیروز آباد کے نیچے ایک کالونی آتی ہے اریب آباد. جی, اریب آباد کالونی میں ہم پورا ٹف پیور اور سیوریج کروا رہے ہیں. اللہ والی کالونی میں بھول گیا, پھاٹک سے لیفٹ ہینڈ پہ ہے, مدنی مسجد کے وارڈ 4 کہلاتا ہے وہ, اس پہ ہم نے 95,000 اسکوائر فٹ گلیوں کی کارپیٹنگ کروائی. جو وہاں کے لوگوں نے ہمیں بتایا کہ یار 50 سال پہلے, کوئی پاکستان بننے سے پہلے جب سوسائٹی بنی تھی اس ٹائم یہ گلیاں بنی تھی, تو یہ کام آپ لوگ کروا رہے ہیں. تو وہ ہم نے 8 مہینے سال پہلے وہ کام کروایا. تو میں آپ کو آپ کے توسط سے یہ میں اپنے جتنے بھی میرے سیاسی کولیگ ہیں, بہت سارے لوگ ہوتے ہیں جو مطلب کسی کی چیز کو جھوٹ پروپیگنڈا کر کے وہ آگے پیش کر دیتے ہیں. میں وہ بندہ نہیں ہوں. میرے ساتھ اگر کوئی آ کے ٹیبل ٹاک کرنا چاہتا ہے تو میں اس کے لیے بھی تیار ہوں. سامنے آ کے بیٹھیں, جتنے امیدوار ہیں آپ کی توسط سے آپ ایک پلیٹ فارم ان کو فراہم کریں, ان کو فراہم کریں, وہ ہمارے سامنے بیٹھیں. اگر میں نے کوئی چیز غلط کہی ہے تو مجھے وہ لوگ آ کے بولیں کہ یار نہیں یار آپ نے یہ چیز غلط کہی, میں اس پہ معذرت بھی کروں گا, آپ کے چینل پہ بیٹھ کے ان سے معافی بھی مانگوں گا. اگر ایسا نہیں ہے تو میرے خیال سے جس کا جو کریڈٹ ہوتا ہے, جو کام کرتا ہے, ہمارے لوگ دیکھیں اصل میں جو پی ٹی آئی کے جو لوگ ہیں وہ ایک جذبہ ہے, ان میں ایک جذبہ ہے. ہمارے قائد کی جو سوچ ہے, جو فکر ہے, اس کو لے کے وہ چل رہے ہیں. ہماری جماعت میں نہ آپ کو کوئی انتشار پسندی نظر آئے گی, نہ کوئی اسلحے والا بندہ نظر آئے گا, نہ کوئی قبضہ مافیا نظر آئے گا, نہ آپ کو کوئی اس طرح کا بندہ نظر آئے گا کہ جس کی کمپلین آپ کے محلے میں بھی پی ٹی آئی کے لوگ ہیں, آپ کے سراؤنڈنگ آپ پوری یو سی میں نظر دوڑا سکتے ہیں. پی ٹی آئی کے لوگ ہیں جو ابھی ہمارے ساتھ بلدیات میں کونسلر ہیں, وائس چیئرمین ہیں, چیئرمین ہیں, تو آپ سب پہ نظر دوڑا سکتے ہیں کہ کون کس کام میں کتنا ملوث ہے. آپ اس کا احتساب کر سکتے ہیں, آپ بتا سکتے ہیں عوام کو. ہماری پارٹی میں صرف اور صرف اتنا ہے کہ لوگوں کی ہم نے خدمت کرنی ہے اور جذبے سے کرنی ہے, ولولے سے کرنی ہے, اپنے اندر لگن تڑپ رکھنی ہے. اور پھر ہم پیچھے والے اپنے جو ہمارے ساتھی تھے کچھ پچھلی جماعتوں کے سابقہ ادوار کے, جو کہتے تھے کہ یار ہمارے پاس اختیارات نہیں ہیں, تو آپ الحمدللہ اس چیز سے بے فکر رہیں. ہم نے اختیار کے بغیر آپ کو کام گنوائیں, وہ بھی تاریخی ہیں, ٹھیک ہے. چیلنج ہے اس پہ. اگر کوئی بندہ اس کو بولتا ہے کہ یار آپ چیلنج کر رہے ہیں, میں اس بات پہ چیلنج کر رہا ہوں کہ جو کام ہم نے کروائے, جو آپ کو میں نے گنوائے, اس میں سے شاید 2-4 کام رہ تو گئے ہوں گے مگر میں نے کوئی ایکسٹرا نہیں بتایا ہوگا. میں اس بات پہ چیلنج کرتا ہوں جو اپنے ادوار کے لوگ گزرے ہیں اس سے پہلے, ہم سے پہلے, وہ آ کے ٹیبل پہ بیٹھ کے آپ کے چینل کی توسط سے یہ بات بتا دیں کہ یار انہوں نے کتنے کام کس کس وقت میں کتنے کام انہوں نے M&A فنڈ سے کروائے, کتنے بلدیاتی فنڈ سے کروائے, میئر سے کروائے, اس سے کروائے. ہاں ایک چیز تو ہو سکتی ہے, اب الحمدللہ لوگوں میں ہماری عوام میں سب لوگوں میں شعور ہے, لوگ سب دیکھتے ہیں, سب جانتے ہیں کہ جی یہ کون کام کروا رہا ہے اور کیسے کروا رہا ہے, اور کروانے والے کو بھی دیکھتے ہیں, اس کی شخصیت بھی دیکھتے ہیں, اس کی تڑپ, اس کی لگن بھی دیکھتے ہیں کہ یار یہ بندہ واقعی ہی اپنے علاقے سے, گلی سے, محلے سے مخلص ہے. جس مخلصی سے وہ کھڑا ہو کے ہمارے لوگ, بچے ہمارے جو ہوتے ہیں عہدیداران, ذمہ داران, وہ جو کام کرواتے ہیں, اس طرح آپ کو کسی پارٹی کا کوئی بندہ بھی اس طرح کھڑے ہوئے کام نظر نہیں آئے گا ٹھیکیدار کے ساتھ, یا جو وینڈر ہوتا ہے کام کرنے والا, اس کے پیچھے لگ کے صبح شام دن رات 24 گھنٹے میں نے خود, ہمارے لوگوں نے, ہمارے عہدیداران نے, ہمارے جو کونسلر کے ابھی نمائندے ہیں, جو وائس چیئرمین ہیں, دن رات ہم نے کھڑے ہو کے کام کروائے. ہم نے کبھی بھی یہ چیز کو ترجیح نہیں دی کہ یار دیکھیں ڈپارٹمنٹ بہت سارے ہیں, صفائی کا الگ ہے, سالڈ ویسٹ مینجمنٹ ہے, سیوریج بورڈ ہے, ساری چیزیں. اچھا بعض دفعہ ایسا ہوتا ہے کہ میں نے کئی دفعہ اپنے جو سیوریج بورڈ کے ایکسین ہیں, جو واٹر بورڈ کے ایکسین ہیں, جو سالڈ ویسٹ مینجمنٹ کے ہیں, ان کو میں فون کرتا ہوں, میرے فون پہ یہ الحمدللہ رسپانس کرتے ہیں, آ کے کام کرتے ہیں, کچرا اٹھا کے لے جاتے ہیں, پانی کا مسئلہ ہوتا ہے حل کرتے ہیں, گٹر بند ہوتا تو وہ کھلواتے ہیں. مگر ہم نے ان کاموں کو کبھی اس طرح نہیں دیکھا کہ یار وہ انہوں نے بندہ بھیجا ہے ڈپارٹ کا,
ظاہر سی بات ہے جاب ہے اس کی, وہ پیسے لیتے ہیں, تنخواہ لیتے ہیں بھائی, ان کا کام ہے کام کرنا, ان کا ایک جاب ٹائم ہوتا ہے صبح 8 سے 5 9 4 جتنا بھی ٹائم ہے ان کا, اس ٹائم پہ انہوں نے وہ کام کرنا ہے. مگر ہمارے کچھ لوگ ایسے ہیں, ہمارے دوست یار ہیں, ہمارے بھائی ہیں یہیں کے سارے رہنے والے اور سب کرتا دھرتا لوگ ہیں, ان کا تھوڑا سا کام یہ ہوتا ہے کہ وہ لوگوں کو بیوقوف سمجھتے ہیں. وہ بیوقوف اس سینس میں سمجھتے ہیں کہ یار جب کوئی اس طرح کا بندہ ڈپارٹمنٹ کا کام کرنے آتا ہے تو وہ ساتھ کھڑے ہو کے اس کے تصویریں بناتے ہیں, تصویریں اس کے ساتھ بنا کے چلواتے ہیں, اور عوام کو بیوقوف سمجھتے ہیں, بیوقوف بناتے ہیں کہ یار یہ کام ہم کروا رہے ہیں. اچھا میرے خیال سے باقی تو مجھے اور اندازہ نہیں ہے, میری اپنی جو یو سی ہے, UC1 چنیسر کی, اس میں یہ بہت بڑی یو سی ہے, یہ UC1 چنیسر ٹاؤن سے بہت بڑی ہے, اور اس کا سمجھ لیں کہ پورے حلقے کا ہم الیکشن لڑ رہے ہیں, اور الحمدللہ پوش ایریا اس میں زیادہ تر 80%, اور ہماری 2-4 کچھ کچی آبادیز بھی ہیں, مگر وہ کچی آبادی بھی سوسائٹی کے ساتھ وہ رہنے کی وجہ سے ماشاءاللہ ان کا ایسا مرجر ہے کہ وہ آپ پہچان نہیں کر سکتے ان کی شعور کے لیول کا, کہ وہ لوگ سوسائٹی میں اور ان میں کوئی فرق ہے. وہ کہنے کا مقصد صرف اتنا ہے کہ یار لوگوں کو شعور ہے, لوگوں کو پتہ ہے کہ یار کون بندہ کام کروا رہا ہے, کون تصویر بنوا رہا ہے, کون بلیک میل کر رہا ہے, کون دکھا رہا ہے, کون لگا رہا ہے, سب لوگوں کو پتہ ہے. تو میرا اپنی اس UC1 کی عوام سے اتنی امید ہے کہ انشاءاللہ یہ باشعور عوام ہے, اور یہ منتخب کرے گی اپنا ایسا نمائندہ کہ جو ان کے کام آئے, جو یہ دیکھ چکے ہیں, جو آزما چکے ہیں, جو ساری چیزیں کر چکے ہیں. یہ ان سب کو پتہ ہے کہ کون کام کر رہا ہے, کون نہیں کر رہا. باقی الحمدللہ خان کے ایک ادنا سے کھلاڑی ہیں اپنے قائد کے, ایک گراؤنڈ میں اترے ہیں, کرکٹ میچ ہے, آخری بال تک کھیلیں گے. کوئی بھی ہمارا حلیف ایسا نہیں ہے کہ جس کو ہم یہ سمجھیں کہ یار یہ ہمارے ساتھ 1 to 1 یا ہمارے ساتھ اس کا مقابلہ ہے یا اس جماعت کا مقابلہ ہے. سب کو ہم برابر کی نگاہ سے دیکھتے ہیں, اور ہم مقابلے کے لیے اترے ہیں, ہم مقابلے کے لیے اترے ہیں, آخری بال تک ہم کھیلیں گے انشاءاللہ, ٹھیک ہے. اور ایک بات اور, ہم جیتنے کے لیے اترے ہیں, اور الحمدللہ فتح حق و سچ کی ہوگی. میرا اپنی UC کے تمام غیور باشعور عوام سے میری درخواست ہے, میری ریکویسٹ ہے کہ یار آپ 24 جولائی کو بروز اتوار باہر نکلیں, اپنے گھروں سے اپنی فیملیز, اپنے بڑے بزرگ سب کو نکالیں, اور بلے پہ ٹھپا لگائیں, اور آنے والے اپنے جو 4 سال آپ کے ہیں اس کو آپ بہتر بنائیں, اور سکون کی نیند سوئیں, اور ہم پہ اعتبار رکھیں, بھروسہ رکھیں. آپ انشاءاللہ آپ کو نہ کوئی کبھی کمپلین آئے گی, نہ آپ کو مایوسی ہوگی. اچھا ایک بہت شکریہ آپ کا. اچھا عمران بھائی, ایک چھوٹا سا معصومانہ سا سوال ہے. یہ ابھی آپ نے ای مارکیٹ کے حوالے سے کہا, ای مارکیٹ گزشتہ بارش اور عید, ٹھیک ہے, ہم نے دیکھا ای مارکیٹ کا حال بلاک 6 PECHS, دوبارہ تالاب کا منظر, سوشل میڈیا پہ ویڈیوز آ رہی ہیں, گھروں میں 3 فٹ پانی جو ہے وہ ہے, ان کے بیڈ تیر رہے ہیں, فرنیچر ان کا تیر رہا ہے. ان کی شکایت چونکہ تو ہی تھی, جو گزشتہ بارش 2020 کی ہم نے بارش دیکھی تھی, اس میں امیجنا روڈ ڈوبا تھا, بلاک 6 نرسری جو آپ نے کہا نرسری ہم نے دیکھا. ہم نے آپ کے مخالفین جو ہیں کمپٹیٹر جو چیئرمین کے لیے نامزد ہوئے ہیں, ہم نے جو ان سے سوال کیا تھا تو ان کا کہنا یہ تھا کہ 30 سال سے وہ نالا بلاک 6 کا جو تھا وہ درد سری تھا عوام کا. جب بارشیں ہوتی تھی تو عوام کو یہ خوف آتا تھا کہ ہم اب جائیں تو کس کے آنگن میں پناہ لینے جائیں. مگر جب بارشیں ہوئیں ہم نے دیکھا کچھ حصہ اس علاقے کا, جیسے آپ نے نرسری مارکیٹ کہی, وہ کریڈٹ وہ کہہ رہے ہیں کہ وہ کام انہوں نے زیر تعمیر کیا. آپ نے کہا کہ PC1 آپ کے پاس ایویڈنس کے طور پہ موجود ہے. انہوں نے یہ ہم سے کہا کہ 30 سال سے جو وہ مسئلہ تھا زیر غور, اس کو ہم نے ریزالو کیا, ابھی وہاں کی عوام پرامن ہے, خوش ہے. تو مگر جو کام رکا ہوا ہے, اور ای مارکیٹ سے لے کے بلاک 6 کی جو 58 کی لائن ہے, جو شوکت ڈیری جو ہے, جو محمود آباد کو جاتا ہے, وہ جو ہاسپٹل بنا ہوا ہے پیچھے کی طرف, وہ ایریا اس وقت 4 فٹ پانی میں آج بھی ڈوبا ہوا ہے. اور کچھ آپ کے مخالفین جو ہیں وہ جو دوسری تنظیم سے وہ چیئرمین کے الیکشن لڑ رہے ہیں, ان کا اپنا بھی گھر ڈوبا ہوا ہے. مگر ان کے مخالفین کا یہ دعویٰ تھا کہ انہوں نے کام کروا دیا, مگر کام تو ویسے کا ویسے ای مارکیٹ کے علاقے میں
تو اس کے حوالے سے آپ کچھ بتانا چاہیں گے؟ جی اس کے بارے میں آپ کو میں صرف اتنا بتاؤں کہ یہ جو نالے کی آپ بات کر رہے ہیں، دیکھیں پہلی بات یہ ہے کہ اگر کوئی بندہ کام کرنا چاہے نا اس کو ٹائم نہیں لگتا، وہ کر گزرتا ہے، ٹھیک ہے نا. اس نالے کا آج سے تقریباً کوئی 8 یا 10 ماہ پہلے ٹینڈر ہوا، ٹھیک ہے. اور یہ نالا نرسری برج جو ہے آپ چڑھتے ہیں شیل کے پمپ سے نرسری برج کی طرف، تو شیل کے پمپ سے یہ سٹارٹ ہوا اور یہ نکل کے گلستان ظفر سے اور سوات چار باغ سے ہوتا ہوا ای مارکیٹ کے اندر سے، اور پھر گرین بیلٹ کے ساتھ سے یہ جاتا تھا ٹیپو سلطان تھانہ، ٹھیک، ٹیپو سلطان تھانے تک. تو اس کا یہ تھا. اس سے پہلے میں آپ کو ایک چیز اور بتاؤں کہ نالا جو منظور کالونی والا تھا، مین نالا جو وفاقی فنڈ سے بنا، وہ الحمدللہ جن ماڈل نالا جن کو کام ملا انہوں نے پراپر اپنے ٹائم پہ کام کیا، ٹھیک ہے. اس نالے کو بڑا کیا، اس کی دیواریں اونچی کی، اس کی سائڈوں پہ سڑک بنائی، بند بنائے، اس کی اسٹریٹ لائٹس لگائی. تو اس دن پرسوں جب 3-4 دن عید سے ایک دن پہلے بارش ہوئی تو میرا وہاں پہ جانا ہوا، تو اس نالے کی طرف سے گاڑی ہم لے کے نکلے، تو میں نے دونوں سائڈ سے پھر اس کا وزٹ کیا، دیکھا، تو میں نے کہا کیا صورتحال ہے. تو وہ نالا آپ تقریباً کوئی 30 یا 40% اپنے لیول پہ چل رہا تھا، یعنی کہ 60% وہ خالی تھا، اور پیچھے کا ایریا ہمارا بھرا ہوا تھا. اب اس کا یہ ہے کہ جہاں پہ جن لوگوں کو کام ملا، جن لوگوں کے پاس ٹینڈر گیا، جنہوں نے کام کروانا تھا، انہوں نے یہاں پہ سست روی کا مظاہرہ کیا، نااہلی کا مظاہرہ کیا. مین جو پوائنٹ اس پہ آتا ہے تو اکثر لوگ بھی کہتے ہیں، عوام بھی کہتی ہے، اور ہمارا بھی یہی کہنا ہے کہ نالوں کی صفائی سے تو مسئلہ بعد میں حل ہوگا، پہلے نااہلوں کی صفائی کا ہمیں کرنی پڑے گی. جو نااہلوں کی صفائی جب تک نہیں ہوگی اس وقت تک یہ مسائل حل نہیں ہوں گے. جب آپ نے یہ نالا سوات چار باغ تک گلستان ظفر کراس کر کے بنا دیا، تو آپ پچھلے 4 مہینے سے کس کا انتظار کر رہے تھے؟ بارش کا انتظار کر رہے تھے کہ بارش آئے اور یہ پانی سارا ای مارکیٹ اور بلاک 6 کا، جیسے آپ نے ذکر کیا، مدنی مسجد کا ایریا اور وارث شاہ روڈ اور یہ سارا امام احمدی روڈ، یہ ڈوبا پڑا ہوا ہے اس ٹائم. امبالہ سے پہلے کی جو شوکت ڈیری کے سامنے کی گلیاں ہیں، وہاں پہ میرے دوست رہتے ہیں، میرے کزن رہتے ہیں، میرے رشتہ دار رہتے ہیں. ان کی کل سے میرے پاس کالز آئی ہیں کہ یار ہمیں جنریٹر دے دو، ہمیں یہاں سے پانی نکال کے دے دو، خدا کا واسطہ یا تو اپنے گھر پہ رہنے کی جگہ دے دو. وہ اپنے گھروں کے اندر انٹر نہیں ہو سکے، جو ان کے ٹینک ہیں ان میں گندا پانی گٹر کا چلا گیا. قربانی کا بھی معاملہ ہے، قربانی کا معاملہ، قربانی تو خیر کر نہیں پائے وہ، اور ان مطلب ٹینکس میں سمجھ لیں کہ 1 ہفتہ یا 10 دن کی ان کا وہ سرد درد بنے گا. گھر کی صفائیاں ہوں گی، ٹینک کی صفائی ہوں گی، سارے مسائل ہوں گے. اور یہ صرف ٹکڑا سوات چار باغ ای مارکیٹ جو پلیا کہلاتی ہے، جس کے اوپر سے پھاٹک گزرتا ہے، وہاں سے لے کے آپ کے پی ایس اسکول تک چلا جائے، یہ ایریا اس کا رہتا ہے. وہاں سے انہوں نے کام شروع کیا، وہاں تک روک دیا کے پی ایس تک، یہاں سے کام شروع کیا یہاں تک. اگر یہ کام پراپر وقت میں کر جاتے تو آج بلاک 6 کے لوگوں کو یہ حالت، یہ دن، عید والے دن، خوشی والے دن، یہ اذیت نہ ملتی، یہ دیکھنا نہ پڑتا. تو فنڈ ان کے پاس، نالے کا کام ان کے پاس، جو انہوں نے کرنا تھا بر وقت نہیں کیا، تو اس نااہلی کی وجہ سے آج بلاک 6 کے لوگوں کو، یو سی 1 کے وارڈ 4 کے لوگوں کو یہ چیز دیکھنی پڑی. تو ہماری انشاءاللہ یہ کوشش ہوگی کہ اس طرح کے جو کام بھی ہیں ان کو پوری کوشش کر کے، جس کے پاس بھی ہیں، وہ چاہے سندھ گورنمنٹ کروا رہی ہے یا چاہے کوئی کروا رہی ہے، ہماری ذمہ داری یہ ہوگی کہ اس پہ فوکس کیا جائے، ٹھیک ہے، اور ان کو اس کام پہ فوکس دلوایا جائے، اور یہ کام جلد سے جلد کمپلیٹ کروا کے ان لوگوں کی عذاب سے جان چھڑوائی جائے. اور اتنا بڑا میرے حساب سے بارش سے پہلے اگر آپ کے چند پوائنٹ ہوتے ہیں نالوں کے، ان پوائنٹس کو اگر صاف کر لیا جائے، پاکٹس کو صاف کر لیا جائے، بارش سے پہلے تھوڑا سا ٹائم، ہم جو مطلب بارش کے بعد جو ہم نکلتے ہیں تصویریں بنوانے کے لیے ہیں، برساتی مینڈک کی طرح ہم جو گراؤنڈ پہ آ جاتے ہیں، اس سے پہلے اگر ہم بارش سے پہلے یہ 3-4 دن پہلے یہ کام کر لیا جائے تو میرے خیال سے یہ چیزیں آپ کو دیکھنے کو نہیں ملیں گی. میں خود پرسوں ای مارکیٹ میں جب بارش بہت زور کی ہوئی تو میں خود موجود تھا. اچھا، میں پانی میں تقریباً 3 گھنٹے وہاں پہ رہا. اچھا، مجھے خود بھی یہ شرمندگی ہو رہی تھی کہ یار شاید کوئی دیکھنے والا یہ سمجھے کہ شاید میں تصویریں بنوانے ہیں، مگر میں نے کسی سے کوئی تصویر نہیں بنوائی، نہ ہی میں نے کسی کو بولا کہ کوئی تصویر بنو. ہم ملے، ہم صرف اس ججمنٹ یہ کر رہے تھے کہ یار ہم
ہمیں مطلب آگے ہم نے کرنا کیا ہے, وہ کون کون سے پوائنٹ ہیں جس پہ ہم نے کام کرنا ہے, تاکہ یہاں کے لوگوں کی, ای مارکیٹ کے لوگوں کی, بلاک 6 کی, امبالہ کی, مدنی مسجد والوں کی, شوکت ڈیری والوں کی, ان کی سب کی یہ جان CPLC تک, یہ تو پورا مطلب ایک طرح سے دیکھا جائے ان کی عید بھی گئی, نہ ان کے گھر کوئی آ سکتا ہے, نہ وہ کہیں جا سکتے ہیں. تو ہماری کوشش یہ ہوگی کہ اس طرح کا کوئی ثانیہ آگے آنے والے سالوں میں, آگے آنے والے سیزن پہ ان لوگوں کو نہ دیکھنا پڑے. بہت شکریہ عمران بھائی, ہمارے ساتھ آپ نے تعاون کیا, بہت اچھا سوال ہے. آپ سے ایک جو اچھا سوال ہمارے ذہن میں آیا وہ یہ ہے کہ آپ 3.5 سال کی کارکردگی رہی PTI کی, ٹھیک ہے, اس پر بھی اتنی تنقیدیں ہیں. آپ سوشل میڈیا ہو گیا, آپ نیشنل TV, پرنٹ میڈیا, الیکٹرانک میڈیا, اس پہ بھی تنقید کا نشانہ PTI بن رہی ہے. 3.5 سال کے ٹینیور میں PTI نے جو کارکردگی کی اور جہاں خامیاں رہ گئیں, تو اس کی مین بنیادی وجہ کیا آپ سمجھتے ہیں کہ وہ تنقید کرنا ان کا جائز بنتا ہے یا ناجائز ہے, خاص طور پہ کراچی کے حوالے سے؟ اور سب سے پہلے ہم نے دیکھا NDMA کے توسط سے آپ نے جو گجر نالے کے اوپر کام کیا وہ قابل تعریف, عوام کی جو رائے آئی ہے وہ یہی رہی ہے. میکرو کا جو روڈ بنایا آپ کی زیر صدارت جو نظر آیا, ٹھیک ہے, اس کے علاوہ ماڈل نالی کے آپ نے خود ہی بتا دی ہے 60% جو تھا وہ خالی تھا, یہ بھی ایک بہت اچیومنٹ کی بات ہے. مگر اس کے باوجود جو تنقید مل رہی ہے 3.5 سال کی کارکردگی کے اوپر, 14 سیٹیں ہیں کراچی سے, اور اپوزیشن لیڈر حلیم عادل شیخ ان کو, وہ PTI کو زیادہ نشانہ بنا رہا ہے, تو آپ سمجھتے ہیں وہ تنقید جائز ہے یا وہ کتنی ناجائز ہے, اور اس کے اوپر آپ کا کیا رد عمل ہے؟ دیکھیں جی, تنقید جائز ہوتی ہے اگر اصلاح کے لیے کی جائے, ورنہ وہ ناجائز ہو جاتی ہے, کیونکہ آج کل جتنی تنقید چل رہی ہے وہ ناجائز ہے. اس کی وجہ میں آپ کو یہ بتاؤں کہ 3.5 سال کا آپ نے یہ سوال کیا, 3.5 سال کی اگر آپ میرے کو نیشنل لیول پہ لے کے جاتے ہیں تو وہ کارکردگی ہے, وہ بھی تاریخی ہیں. وہ اگر ہمارے قائد نے جو کام کیے ہیں, شعور والا آدمی, پڑھا لکھا آدمی, آج بھی خان کے ساتھ کھڑا ہوا ہے, صرف خان کے اقدامات کی وجہ سے کھڑا ہوا ہے جو انہوں نے اٹھائے. وہ کرونا کے معاملات ہو جائیں یا اس کے بعد احساس کے معاملات ہو جائیں یا ملک کو جس مشکل سے نکال کے وہ لے کے گئے, وہ خیر ایک الگ بیس ہے, وہ الگ چیپٹر ہے. ہم صرف کراچی پہ آتے ہیں. اگر کراچی پہ تنقید ہوتی ہے کہ یار PTI نے 14 سیٹیں لی ہیں, ٹھیک ہے, 14 سیٹوں میں آپ کو اپنی UC کی جو مثال دے رہا تھا تو وہ میری پوری کراچی کے لیے بھی یہی ہے. 14 تو MNAs ہمارے تھے, باقی MQM کے تھے, اور MQM کی ریزرو کی بھی تھیں, سب کو فنڈ ملا. آپ یہ دیکھیں کہ 3 سال میں کوئی 60, 65, 70 کروڑ کے قریب ہر MNA کو فنڈ ملا. اس کا مطلب ہے کہ PTI نے جو میں نے کام اپنی UC کے گنوائے, وہ پوری کراچی میں ہر UCs میں, ہر حلقے میں, ہر MNA نے, ہر جگہ گلی گلی میں یہ کام ہوئے. اب لوگ یہ تنقید کریں کہ یہ PTI نے کچھ نہیں کروایا, تو یہ تو میرے خیال سے بالکل ناجائز ہوگا. PTI نے جو کام کروائے ہیں وہ تاریخ میں لکھے گئے ہیں, اور یہ آپ جا کے اوپن فورم پہ لوگوں سے پوچھیں کہ یار PTI آپ کو نظر آئی, PTI نے کام کروائے. دیکھیں 100 مسئلے مسائل ہوتے ہیں, کسی کا کسی MNA سے اختلاف ہو سکتا ہے, MPA سے ہو سکتا ہے, کسی کو کوئی برا لگتا ہے. مطلب عام میں پارٹی سے ہٹ کے لوگوں کی بات کر رہا ہوں, عام لوگ شخصیت پسندی کی بات, شخصیت پسندی. جیسے لوگ بہت سارے لوگ رہتے ہیں وہ ہر پارٹی سے ہوتے ہیں. جب MNA ہمارا منتخب ہو گیا تو وہ لوگ سارے ظاہر سی بات ہے انہی کے نیچے آتے ہیں, وہ MNA تو سب کا ہے. اچھا, کچھ لوگ ان کو شخصیت طور پہ برا سمجھتے ہیں, کچھ بولتے ہیں یار یہ ہے, کچھ نکتہ چینی کرتے ہیں, کچھ کیا. مگر یہ اس موقع پہ سارے متفق ہوں گے. آپ ہمارے حلقے سے شروع کر لیں, سب سے پوچھ لیں کہ یار PTI نے کام کروائے ہیں یا نہیں کروائے. میرے خیال سے جہاں تک میری نالج ہے, جہاں تک میری عمر ہے, جو میرا تجربہ ہے سیاسی, جو مطلب ایک چھوٹا سا ادنا سا نہ ہونے کے برابر ہے. ایسی وہ نہیں ہے کہ میں کوئی بہت بڑا سیاسی وہ ہوں. تو اس کے حوالے سے جو کام ہم نے دیکھے, ڈپارٹمنٹ والے لوگ ہم سے ملتے تھے جو ایکسین تھے, جو AEE انجینئر وغیرہ ہوتے ہیں, تو انہوں نے کہا کہ یار ہم نے تو زندگی میں پہلی دفعہ ایسے کام میں بھاگ دوڑ کی. دن رات ہم بھاگ رہے ہیں, دن رات کام کر رہے ہیں, ایک فنڈ ختم نہیں ہوتا, پیچھے سے دوسرا آ جاتا ہے. تو خان نے, کراچی والوں نے جو خان کو 14 سیٹوں کا تحفہ دیا تھا, تو میرے خیال سے خان نے اس میں کوئی کمی نہیں چھوڑی. ان کو مطلب ہر لحاظ سے ان کو فنڈ بھی دیا اور ساری چیزیں کی. بڑے پروجیکٹس جو کراچی کے تھے وہ ایک بالکل ان چیزوں سے ہٹ کے, یہ کروڑوں روپیہ ہر حلقے کا یہ الگ,
پھر اس کے بعد یہ کروڑوں روپے بن کے اربوں روپے بن جاتا، یہ الگ. پھر اس کے بعد جو خان صاحب کے اپنے میگا پروجیکٹس، جس میں سرکولر ریلوے بھی تھا، جس میں گرین لائن آپ کے سامنے چل گئی، جس میں 3 بڑے نالے تھے بنانے تھے، وہ آپ کے سامنے چل گئے. دیکھیں کچھ چیزیں یہ ہوتی ہیں کہ اس کے لیے ارادہ کرنا پڑتا ہے، نیت کرنی پڑتی ہے، پھر شروع کرنا پڑتا ہے، سٹارٹ کرنا پڑتا ہے. تو یہ سارے کام وہ کر کے گزر چکے. ہر چیز پہ کام چل رہا ہے، ہر چیز پہ کام ہو رہا ہے. تو کراچی کا جو کراچی نے حق ادا کیا اپنا، تو میرے خیال سے میرے قائد نے بھی کوئی کمی نہیں چھوڑی کراچی والوں کے لیے حق ادا کرنے میں. بہت ساری کمیاں کوتاہیاں ہو بھی جاتی ہیں، وہ وقت آپ کے سامنے ہے. جو جس سازش سے، جس طریقے سے ان کو ہٹایا گیا، وہ شاید اس کی وجہ یہی تھی کہ خان صاحب کراچی کو بھی ایک روشنیوں کا شہر دوبارہ دیکھنا چاہتے تھے، اور اس پہ بڑے بڑے میگا پروجیکٹس اسٹارٹ کیے تھے، اور پاکستان کو بھی ایک ڈگر پہ لے کے جانا چاہتے تھے. شاید ہمارے جو پاکستان کے دشمن ہیں ان کو یہ چیز ہضم نہیں ہوئی. سوال یہی ہے کہ وہ سازش تھی یا وہ مداخلت تھی؟ سر یہ تو میرے خیال سے جو یہ لفظ کہنے والے ہیں ان کو اپنی عقل پہ ہاتھ مارنا چاہیے کہ مداخلت تھی یا سازش تھی. دیکھیں سازش جو ہوتا ہے وہ پلان ہوتا ہے، وہ بیٹھ کے کمرے میں کیا جاتا ہے کہ یار اس بندے کے ساتھ ہم نے یہ کرنا ہے، اس بندے کے ساتھ یہ کرنا ہے. مداخلت جو ہوتی ہے وہ سازش کے بعد آتی ہے. میں نے گھر سے باہر بیٹھ کے ایک سازش کی 4-5 لوگوں میں کہ یار مجھے اس گھر کے اندر گھسنا ہے. جب ہم اندر گھس آئے تو وہ مداخلت ہوئی. تو اس پہ کوئی سوال میرے حساب سے وہ جو کرتے ہیں لوگ، یا جنہوں نے اس کا جواب دیا کہ یار یہ سازش نہیں مداخلت تھی، تو میرے حساب سے تو مداخلت تو سازش سے بڑھ کے چیز ہے. تو آپ کے صدر عارف علوی صاحب جو ہیں، سپریم کمانڈر ہیں پاکستان کے، ان کا یہ جاننا ہے کہ انہوں نے ابھی تک مراسلے کے اوپر سپریم کورٹ کو اپروچ کیوں نہیں کیا ابھی تک، جو مراسلہ آیا تھا؟ دیکھیں مراسلہ آیا تھا، مراسلہ ہے، سپریم کورٹ کے پاس بھی ہے، عارف علوی صاحب کے پاس بھی ہے، آرمی چیف کے پاس بھی ہے، سب کے پاس ہے. اب سپریم کمانڈر ہیں وہ، اگر ہم بھی یہی سوچتے ہیں جیسے آپ نے سوال کیا کہ یار وہ یہ چیز ہی نہ ہونے دیتے، وہ اسی دن وہاں پہ کوئی ایمرجنسی لگا دیتے، کوئی بولتے کہ یار یہ میرے پاس ہے، جب تک یہ چیز کلیئر نہیں ہوگی تو یہ نہ وزیر اعظم کہیں جا سکتا ہے نہ. مگر قانونی مسائل ہیں، بڑی بحث ہے، ہم سے اوپر کا لیول ہے، تو شاید کچھ چیزیں ہم نہ سمجھ پا رہے ہوں، ہم جذباتی ہوں اس معاملے میں. کرنا چاہیے تھا مگر نہیں ہوا. مگر امید ہے کہ یہ مراسلہ ان کے گلے کی ہڈی بنے گا، اور یہ ساری جتنی بھی پی ڈی ایم بنی ہوئی ہے یہ نیست و نابود ہوگی. کیونکہ ایک چیز پروف ہے، ثبوت ہے، آج نہیں تو کل، کل نہیں تو پرسوں. آج اگر وہ جو بیٹھے ہوئے ہیں وہ نہیں چاہتے کہ یار یہ چیز آئے، کل شاید ان کی جگہ کوئی اچھے لوگ، ایماندار لوگ آ کے مخلص ملک کے بیٹھیں، تو شاید اس مراسلے کو باہر رکھیں سامنے اور ان سب کو سزائیں ملیں. ہماری تو یہ. تو میئر کراچی اگر پی ٹی آئی کا آتا ہے، آل دا بیسٹ ہم کہیں گے ان کو ایڈوانس میں. اگر میئر کراچی آتا ہے تو آپ سمجھتے ہیں کہ کراچی کا نقشہ کوئی آپ نے پلان ترتیب دے رکھے ہیں، کوئی فیوچر بڑے ڈیولپمنٹ پروجیکٹس ہیں، جیسے سٹی میگا پروجیکٹ آئی ٹی ٹاور کا جو 2005 کے بعد مصطفیٰ کمال نے اور جنرل سابق صدر جنرل پرویز مشرف صاحب نے جو رکھا تھا، وہ سٹی میگا پروجیکٹ آئی ٹی ٹاور، اس حوالے سے کوئی ڈیولپمنٹس ہوں گی؟ کیونکہ وہ بھی سی ڈی جی کے میں آتا ہے بلدیات میں. انشاءاللہ اللہ سے پوری امید ہے، کراچی کے لوگوں سے پوری امید ہے کہ پی ٹی آئی کو 24 جولائی کو اتوار کے دن ٹھپا لگائیں گے پوری کراچی میں، اور پی ٹی آئی کو ایک اکثریت سے جتوائیں گے. انشاءاللہ میئر بھی کراچی میں پی ٹی آئی کا آئے گا. اور آپ جو کام ایکسپیکٹ کر رہے ہیں پی ٹی آئی سے اور شہر کے لحاظ سے، آپ یہ چاہتے ہیں کہ یہ سمجھتے ہیں کہ یار اس شہر میں یہ میگا پروجیکٹس ہونا چاہیے، انشاءاللہ ان سب سے بڑھ کے پی ٹی آئی کی ورکنگ پائیں گے آپ. تھینک یو. بہت شکریہ عمران بھائی، بہت بہت شکریہ آپ کا. یہ تھے ہمارے ساتھ محمد عمران مغل صاحب، پاکستان تحریک انصاف سے نامزد چیئرمین UC1 چنیسر ٹاؤن سے. اور ان کا ہم نے انٹرویو لیا ہے، اور آپ کو ان کے جتنے بھی ان کا جو انفراریڈ اسٹرکچر ہے، ان کا بلو پرنٹ جو انہوں نے سوچ رکھا ہے، وہ آپ کے سامنے ہم نے پیش کیا. ان سے جب ہم نے سوالات کیے ڈیولپمنٹ کے حوالے سے، زیادہ تر کراچی کے مسائل اور وسائل کے حوالے سے، بلدیاتی نظام کے حوالے سے انہوں نے جو بتایا تو وہ قابل تعریف ہے. کیونکہ ابھی وہ اقتدار میں آئے نہیں ہیں اور کام ترتیب سے لے کے چل رہے ہیں اور جانتے بھی ہیں اس کے بارے میں. اچھا لگا ان کا انٹرویو ہمیں. ہم عمران بھائی صاحب آپ سے صرف ایک تھوڑا سا ٹائم لیں گے. آپ اپنے جو آپ کے ووٹرز ہیں، جو آپ کے سپورٹرز ہیں، جو آپ کو اس وقت دیکھ رہے ہیں، جو آپ کے پورے UC1 سے جو آپ کا حلقے کے لوگ ہیں، ان کو آپ کیا اہم پیغام دینا چاہیں گے؟ اپنے جنرل کونسلر، اپنے
وائس چیئرمین کے حوالے سے ان کے نام بھی ان کو بتائیں گے. تو آپ اپنا کیا اہم پیغام دینا چاہیں گے, آپ ان کو جو ہے اپنا پیغام پیش کیجیے گا ہمارے اومی اسٹیشن کے چینل توسط سے. بہت شکریہ. میرا UC1 چنیسر ٹاؤن PCHS کے لیے تمام لوگوں کے لیے یہ پیغام ہے کہ 24 تاریخ 24 جولائی اتوار کے دن گھروں سے باہر نکلیں, اپنی فیملیز کے ساتھ نکلیں, اپنے سب گھر والوں کو نکالیں, اپنے بزرگوں کے ساتھ نکلیں اور جا کے بلے پہ ٹھپا لگائیں. انشاءاللہ یہ میرا آپ سے ایک وعدہ ہے کہ ہم کبھی بھی آپ کو مایوس نہیں کریں گے. آپ کی سوچ سے زیادہ بڑھ کے ہم آپ کو نظر آئیں گے, آپ کی خدمت کریں گے اور آپ کے شانہ بشانہ آپ کی غمی خوشی میں آپ کے ہر مسئلے مسائل پہ ہم کھڑے رہیں گے. اور انشاءاللہ آپ دیکھیں گے آپ کے مسائل گھر کی دہلیز پہ حل کرنے کی کوشش کریں گے. آپ کو کہیں ادھر ادھر کے چکر لگانے کی ضرورت نہیں پڑے گی, کسی کی سفارش, کسی سے فون کروانے کی ضرورت نہیں پڑے گی. آپ کا یہ خادم, آپ کا یہ بھائی ہر گھر, ہر بھائی, ہر وارڈ, ہر جگہ پہ موجود ہوگا. آپ اس چیز سے بے فکر ہو جائیں. ہماری پوری ٹیم ہے, 4 ہمارے کونسلر ہیں. وارڈ 1 سے محمد معیز خان ہیں, یہ میرے ساتھ کونسلر ہیں. پھر میرے جو وائس چیئرمین ہیں سید محسن رازی نرسری فرنیچر مارکیٹ سے ہیں. پھر میرے جو وارڈ 2 کے جو میرے کونسلر ہیں وہ یاسر بن خالد ہیں. اور وارڈ 3 سے میرے جو کونسلر ہیں وہ محمد فیاض ہیں. وارڈ 4 سے جو میرے کونسلر ہیں وہ عامر اوان ہیں. ان سب لوگوں کو آپ نے دیکھنا ہے, آپ نے 24 تاریخ نکلنا ہے اور بلے پہ ٹھپا لگانا ہے. ان سب کو کامیاب کروانا ہے آپ نے. یہ دن انشاءاللہ حق کی فتح کا دن ہوگا اور انشاءاللہ آپ اس چیز سے بے فکر رہیں. ہم آپ کو کبھی مایوس نہیں کریں گے. ہم آپ کے بچے, ہم آپ کے سامنے, ہم یہیں پہ کے رہنے والے, آپ نے ہمیں دیکھا بھی ہوگا, گراؤنڈ پہ بھی دیکھا ہوگا, لوگوں کی خدمت کرتے ہوئے بھی دیکھا ہوگا. تو بس صرف اتنا. اب ظاہر سی بات ہے قبل از وقت بہت ساری باتیں ہوتی ہیں جو آپ کو میں بتاؤں یا آپ کو کروں گا, آپ شاید بولیں گے یار شاید ووٹ لینے کے لیے کر رہے ہیں, مگر واللہ ایک جذبہ ہے خدمت کا. انشاءاللہ آپ کو کر کے دکھائیں گے اور آپ انشاءاللہ آپ کو مایوس نہیں کریں گے. اور آپ مطلب آپ کو یہ ہوگا کہ یار ان لوگوں نے جو کہا تھا اس سے بڑھ کے کر کے دکھایا اور انشاءاللہ ہم کر کے دکھائیں گے. تھینک یو سو مچ. اور آخر میں یہ کہنا چاہتا ہوں, پاکستان زندہ باد, عمران خان زندہ باد, پاکستان تحریک انصاف زندہ باد, UC1 چنیسر ٹاؤن PCHS کے تمام عوام زندہ باد. تھینک یو. یہ تھے ہمارے ساتھ عمران مغل صاحب جو کہ UC1 PCHS1 چنیسر ٹاؤن کے لیے نامنیٹڈ ہوئے ہیں ایز اے چیئرمین. تو آپ نے دیکھا انٹرویو اور یہ آپ کو بتانا ہے کیسا لگا انٹرویو, اور جو بھی آپ کو اب سوال آپ کے دلوں میں ہیں وہ آپ ہمیں کمنٹ باکس میں پوچھیے گا, کیونکہ جیسا کہ عمران بھائی نے بتایا ہے کہ وہ آپ کے پاس ہوں گے, آپ کے ارد گرد ہوں گے, آپ کو کسی کے پاس جانے کی ضرورت نہیں ہے. جو بھی آپ کے مسائل ہیں انشاءاللہ تعالیٰ جیسا عمران بھائی نے کہا ہے وہ حل کریں گے. جیسے وہ یہ سارے کام کروا رہا ہے پورے UC کے اندر, کس طرح سے انہوں نے یہ ماڈل نالے بنوائے محمود آباد کی طرف کے میکرو والے, اور کس طرح سے یہاں پہ کراچی کے اندر وہ کرواتے رہے کام, پورے ان کے جو ٹیم تھی. اور یہ ان کی ٹیم ہے جو آپ کو نظر آ رہی ہے, چیئرمین کے, وائس چیئرمین, جنرل کونسلر, یہ سب یہ ان کی ٹیم ہے. تو اب یہ فیصلہ 24 جولائی کو آپ نے کرنا ہے, اپنے لیے چننا ہے کس کو ووٹ دینا ہے. اپنے آپ کو نکل کے دینا ہے یہ ووٹ, اپنے گھر والوں کو نکالنا ہے, لیڈیز کو نکالنا ہے, یہ آپ نے نکالنا ہے. شکریہ, اور امید اسٹیشن کو سبسکرائب کرنا مت بھولیے گا. اللہ حافظ.